الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حج ہی کے متعلق معروضات گوش گزار کی گئی تھی، اور آج ایک عظیم فریضہ جو عنقریب آنے والا ہے، جسے قربانی کہا جاتا ہے، اسی ہی کے متعلق اس کا فلسفہ کیا، فضائل کیا اور مسائل کیا ہیں، ان کے لیے کچھ عرض کرنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت پڑھی، جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے انعامات اور احسانات فرمائے، ان کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت میں ان انعامات اور احسانات کے شکر ادا کرنے کے 2 اصول بتائے، اور تیسری آیت میں آپ کو تسلی دی کہ آپ کے دشمن ناکام و نامراد رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انعامات کا تذکرہ کہ میرے محمد میں نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں حوض کوثر، نہر کوثر۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد خیر کثیر، اور جب خیر کثیر مراد ہو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ علیہ السلام کو جو مقام محمود قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، آپ علیہ السلام کو جو شفاعت صغریٰ اور شفاعت کبریٰ کا مقام ملے گا،
وہ سب کا سب اس میں آیا، گویا کہ یہ کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ علم و حکمت کے آفتاب و ماہتاب ہیں، آپ کو پوری انسانیت کی ہدایت کا منبع اور پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سرچشمہ بنا دیا۔ آپ کی وجہ سے اس انسانیت کو ہدایت ملے گی، راہ راست پر آئیں گے۔ جب اتنے انعامات اللہ نے اپنے محبوب پر کیے تو ان انعامات کا اور احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کا شکر ادا کریں، تو فرما دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب آپ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا چاہتے ہو تو نماز پڑھ کر اپنے رب کو راضی کیجئے اور قربانی کر کے اپنے رب کو راضی کیجئے۔ جتنے زیادہ انعامات ہوں، جتنا بڑا انعام ہو، اسی کی بقدر شکر ادا کیا جاتا ہے، شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے انعامات سے نوازا، احسانات سے نوازا، تو شکریہ بھی اسی اعتبار سے کہا۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، انعامات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نعمتیں اور انعامات جانی ہوتے ہیں اور دوسرے نعمتیں اور انعامات مالی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے محبوب آپ دونوں طرح کے انعامات آپ پر ہیں، جانی انعامات بھی ہیں، مالی انعامات بھی ہیں۔ جانی انعامات کا شکریہ نماز کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے، بدنی عبادت ہے، اور مالی انعامات کا شکریہ قربانی کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں یہ فرما دیا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا کہ میرے محبوب آپ نماز کی ادائیگی سے اور نماز کو ادا کر کے جو مقام شکر پر آپ جائیں گے تو آپ کو اس مقام شکر میں اور اس نماز کے اندر حوض کوثر کا نمونہ ملے گا، اور وہ حوض کوثر کا نمونہ آپ کے سامنے آئے گا۔ حوض کوثر میں کیا ہے، نماز میں کیا ہے؟ حوض کوثر کس طرح نماز کا نمونہ بنا؟ تو حوض کوثر میں جو نہر ہے، فرمایا وہاں نہر شہد کی میٹھی نہر، وہاں نہریں ہیں دودھ سے زیادہ سفید نہریں ہیں، وہاں کی نہریں بڑی ہی زبردست نہریں پانی کی۔ تو یہاں اس کے ساتھ اس طرح اس کا پرتو قرار دیا۔ محدث عصر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران جب یہ آدمی اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر مناجات کرتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، آنسو بہا بہا کر یہ آدمی دعائیں کرتا ہے، تو ان دعاؤں کے اندر اس کو شہد کی مٹھاس نظر آتی ہے کہ جب نماز میں ہو، اور جیسے حوض کوثر میں شہد کی نہر ہے، اس کو ان دعاؤں میں جب نماز میں ہو تو شہد کی مٹھاس ان دعاؤں میں نماز میں نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ فرمایا جب یہ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران انوارات غیبیہ کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے انوارات، اللہ کے غیبی انوارات اس کو ملتے ہیں اور حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کو اگر دیکھا جائے ان کی سفیدی دودھ کی سفیدی سے بھی زیادہ ہے، اس طرح کے وہ انعامات ہیں۔ فرمایا یہی آدمی جب نماز میں ہوتا ہے اور اس یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب یقین کے ساتھ نماز یہ آدمی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جو برف کی ٹھنڈک ہوتی ہے، برف سے زیادہ یہ نمازی اپنے دل میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا یہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران اس کو جو لذت حاصل ہوتی ہے نماز میں، جو لطف آتا ہے اس کو نماز میں، نماز پڑھتے ہوئے جو خشوع خضوع ہوتا ہے، فرمایا اس کو اگر دیکھا جائے تو مکھن
کتنا ہی نرم و نازک ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی وہ لذت اور اس کی وہ لطافت نماز کے اندر، فرمایا وہ اس کو اس مکھن سے زیادہ نرم محسوس ہوتی ہے نماز کے اندر۔ فرمایا یہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، اسی طرح نوافل پڑھتا ہے، تو یہ سنتیں اور نوافل یہ اس کی زندگی کے سرسبز و شاداب باغات بن جاتے ہیں۔ جس طرح سرسبز و شاداب باغوں میں آدمی جاتا ہے کتنا مسرور ہوتا ہے، اب یہ نوافل پڑھتا ہے، یہ سنتیں پڑھتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، زندگی اس کی اس کے درخت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا یہی انسان جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جب نماز میں ہوتا ہے اور نماز میں یہ کیا کرتا ہے، اذکار کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ اب یہ جو تسبیحات و تحلیل کر رہا ہے، فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے حوض کوثر پہ آب خورے ہوں گے، اور ان آب خوروں سے آدمی حوض کوثر کا پانی پیے گا۔ یہ ان اذکار کے ذریعے سے اپنے رب کی محبت الہیہ کا جام اپنے باطن میں لے کر جاتا ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ آدمی پر بدنی جب نعمتیں ہوں تو آدمی کو وہاں پر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے اللہ نے نماز جیسی نعمت عطا کی ہے۔ جب نماز میں آتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے، پھر خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، پھر سکون اس کو نماز میں آتا ہے، پھر راحت اس کو نماز میں ہوتی ہے، یہ اس کی نماز کی کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کو وہ مٹھاس نماز میں نظر آتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کرتے تھے، فرمانے لگے اس جنت کا کیا مزہ جس جنت میں نماز نہیں ہوگی، اس جنت کا کیا مزہ، کیوں؟ اس کو نماز کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ لذتیں محسوس ہو گئی تھی، جبھی تو وہ کہتا تھا اس جنت کا کیا مزہ جس میں نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس مقام پر جو دوسرا شکر کا اصول میرے رب نے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ مال ہو دیا ہوا، مالی انعامات ہوں تو ان کا شکر ادا کرنے کے لیے فرما دیا کہ وہ شکر ادا کرنا قربانی سے ہے۔ انسان کے جانی انعامات کا شکریہ نماز کے ذریعے ادا ہوتا ہے، تو مالی انعامات کا ذریعہ میرے بھائیوں وہ قربانی کے ذریعے ادا ہوتا ہے۔ تو اس کا مقام شکر کا تقاضا پھر یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی محبوب چیزوں کو اپنے رب کے حکم پر قربان کر دے، اپنے رب کے حکم پر ان کو فدا کر دے۔ پھر یہ اس کی کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ تو قربانی کے لیے کس سے کرے گا؟ جانوروں کی قربانی کرے گا۔ اور جانوروں کی قربانی کیوں ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے مراد جانور ہیں کہ جانوروں کی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ اور قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کیا ہے؟ اونٹ ہے تو اونٹ کی قربانی 5 سال کا اونٹ اس کی قربانی ہوگی، 5 سال سے کم ہو نہیں قربانی ہوگی۔ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، وہ 2 سال کا ہوگا، پورے 2 سال کا تو قربانی ہے، 2 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں۔ بکری ہے، بکرا ہے، 1 سال کا ہوگا تو قربانی ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بھیڑ ہے اور اسی طرح دمبا ہے، فرمایا 1 سال، لیکن اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہے دمبا اور بھیڑ، اور ایسے لگتے ہیں ریوڑ میں چھوڑا جائے تو 1 سال کے لگیں، تو وہ 6 مہینے کے دمبے اور اس بھیڑ کی بھی قربانی جائز ہے اور ہو سکتی ہے۔ ان جانوروں کی قربانی جائز ہے، جب ان کی قربانی ان کے علاوہ اور کسی کی قربانی جائز نہیں۔ اور شریعت نے کیا کہہ دیا؟ انسان اپنی جان کی قربانی نہ کرنا، اپنے جان کو قربان نہ کرنا، بلکہ جان کے بدلے میں اپنے مال اور جانور کو قربان کرنا۔ اس جانور کی قربانی کا حکم دیا، لیکن کب؟ فرمایا جب یہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جو ضروریات اصلیہ، اپنی حوائج اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی اس کے برابر جو ہے اس کے پاس ایسٹس ہوں گے، اس کا اور اس کی قیمت آج کل تقریباً 5.5 لاکھ رکھی ہے، اتنی ایسٹس کا مالک ہوگا، اس پہ قربانی واجب ہوگی۔
لیکن فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ میں اور قربانی میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ میں سال گزرے گا تو پھر اس پر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور سال نہیں گزرا اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن قربانی کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک آدمی 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں ذی الحجہ کو، 12ویں ذی الحجہ کو، یہ صرف 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اگر وہ اتنی مالیت کا مالک ہو گیا، ایک دن کسی میں بھی مالک ہو گیا، اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی، اس پر لازم ہے قربانی کو کرنا، وہ کرنی چاہیے اس سے قربانی۔ تو ہمارے گھروں میں ذرا غور کرنا، ہر گھر میں 1-2 تولے سونا تو ہے ہی ہے، سونا تو 5 لاکھ سے اوپر چلا گیا اب، تو آپ خود سوچ لیں چند ایک پیسے جیب خرچ کے ساتھ ہوئے، اس پر بھی قربانی لازم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے، صاحب نصاب ہے، اور قربانی کے نصاب کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ اس آدمی پر قربانی واجب، جب واجب ہے قربانی، اور اگر یہ واجب ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرے گا، گناہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں آقا نے فرمایا، جو شخص نصاب کا واجب ہے، جس پر قربانی واجب ہے، نصاب کا مالک ہے، فرمایا اگر وہ قربانی نہیں کرے تو کوئی ضرورت نہیں وہ ہماری عیدگاہ میں آئے، اس کو عید کے لیے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں اور آپ ذرا غور کریں، اس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب قربانی واجب نہ کرے، اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ ناراضگی کا انداز ہے، اور مومن کبھی اپنے نبی کا ناراض ہونا برداشت نہیں کرتا۔ جب کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہو، یہ تو مومن کی شان ہے۔ تو پھر اس لیے چاہیے کہ وہ آدمی اس طرح، جب صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی فرض اور قربانی واجب ہے، تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی اور گنجائش نہیں ہوگی، لہٰذا وہ قربانی کرے۔ اور قربانی کا تعلق، یہ بات ذہن سے رہے، عقل سے نہیں ہے۔ قربانی کا تعلق عقل سے نہیں، قربانی کا تعلق شریعت سے ہے۔ قربانی کا تعلق اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے ساتھ ہے۔ آج یہ کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتی، قربانی ایک آدمی کرتا ہے، کیا ضرورت ہے خون بہانے کی؟ ایسا کر دو نا، اتنا غریبوں مسکینوں پر صدقہ کر لو، ایسا کر لو جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کروا لو۔ یہ خون بہا کر الیاذ باللہ یہ پیسے کو ضائع کیا جا رہا ہے، یہ عقل کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق میرے نبی کی شریعت کے ساتھ ہے۔ جب شریعت کے ساتھ ہے تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کا ارشاد ہے، ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک کوئی عمل بھی خون کے بہانے سے زیادہ محبوب اور پیارا نہیں ہے۔ میرا نبی تو یہ بھی فرما دیتا قربانی کے بدلے میں غریبوں پر خرچ کرو۔ اس وقت تو صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ پہننے کے لیے لباس نہیں ملا کرتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر فرماتے کہ ہاں ان پہ خرچ کرو۔ نہیں، میرے نبی نے اس موقع پر فرمایا 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کو ابن آدم کا، اپنے بندوں کا جو یہ جانور کا خون بہاتے ہیں، یہ عمل اس سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ پسند اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل فرمایا وہ یہ گویا کہ قربانی کرنا اور قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ اور ارشاد فرمایا انہ لیاتی یوم القیامہ، یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا، اور کیسے ہوگا؟ بے قرونہا و اشعارہا و ازلافہا، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ یہ اس طرح آئے گا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا۔ اور فرمائے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ لِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فرمایا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے میرے رب کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا، اللہ اس کو قبول کر دیں گے۔ جو قربانی کے جانور کا خون بہایا ابھی زمین پہ نہیں گرا، اس سے پہلے میرا اللہ
اس کو شرف قبولیت سے نواز دیں گے۔ اور آگے ارشاد کیا فرمایا؟ فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا یہ قربانیاں خوشی کے ساتھ کیا کرو، اچھے انداز سے کیا کرو، خوش ہو کر کیا کرو، دل میں تنگی نہ محسوس کیا کرو۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس دن صدقہ کرنے سے بہتر کیا ہے؟ قربانی کرنا بہتر ہے۔ اس دن کسی کی شادی کروانے سے بہتر کیا ہے؟ قربانی کرنا بہتر ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ قربانی کو عقل پر نہ پرکھا جائے، قربانی تو کیسی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور نظام قدرت کے مطابق ہے۔ قربانی نظام قدرت کے مطابق ہے۔ کیسے؟ ادنا کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ ساری انسانیت ادنا، میرا رب اعلیٰ، ادنا کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ یہ رقم ضائع ہو رہی، نہ، یہ قربانی جب آدمی کرتا ہے رقم ضائع نہیں، یہ اپنے رب کے حضور نذرانہ پیش کر رہا ہے، یہ اپنے اللہ کے ہاں نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے دربار میں یہ نذرانہ جاتا ہے۔ اور یہ انسان یہ مال کیا، اپنی جان، اپنی اولاد کو بھی اپنے رب کے حکموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حضرت اسی طرح ایک صحابی وہ فرماتے ہیں، حضرات صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ماہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے جواب میں کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا، قالوا فما لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قربانی کرنے پر ہمیں کیا ملے گا، ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اور صحابہ نے کہا، قالوا فالصوف، جو اون ہے اون کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بکریوں کے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اون تو زیادہ ہوتی ہے بھیڑوں کے اوپر، وہ بال تو شمار نہیں ہوتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ قال بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةً، فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ اب ایک آدمی قربانی کرتا ہے ایک جانور، کتنے بال ہیں تصور نہیں، گن نہیں سکتا، یہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں آتی ہیں، ان نیکیوں کو کرے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ذہن نہ بنایا جائے جی اچھا یہ پیسہ ضائع ہوا، نہ، کیوں؟ قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کو خون کی ضرورت نہیں، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، میرا رب تو تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ دین نام ہی تو ماننے کا ہے۔ ایک آدمی 10ویں 11ویں 12ویں ان 3 ذی الحجہ کے دنوں کے علاوہ 1000 جانوروں کو ذبح کر دے، قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ قربانی کا اجر ان 3 دنوں میں ملتا ہے، ان میں ملے گا، باقی دنوں میں کرے گا اس کو صدقہ کا اجر ملے گا، صدقہ کرنے کا، لیکن قربانی کا نہیں ملے گا۔ جیسے حج 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں یا 13ویں ذی الحجہ تک ہوتا ہے، ان کے علاوہ حج نہیں ہوتا۔ اس وقت 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جاتا ہے، اجر ہے، حج ہے، نہیں جائے گا حج نہیں ہوگا۔ آگے جا کر 20ویں ذی الحجہ کو پورا دن عرفات میں روتا رہے اور منی میں جائے، مزدلفہ میں جائے، وہ حج نہیں ہے، اس کو حج نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ یہ نام ہی تو ماننے کا ہے۔ اللہ کے حکم کو مانے گا تو جب ہی یہ کامیاب و کامران ہوگا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جو ہے وہ حبشن فرماتے ہیں، رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یضحی بکبشین، میں نے حضرت علی کو دیکھا 2 مینڈوں کی قربانی کر رہے ہیں۔ جب کرنے لگے میں نے کہا ما ھذا، اے علی یہ کیا ہیں؟ فقالا، تو انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، میرے نبی نے مجھے وصیت کی ہے اور حکم فرمایا ان اضحی عنہ، کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، فانا اضحی عنہ، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اور میرے آقا کا عمل بھی ہے۔ حضرت براء ابن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کہتے ہیں میرے آقا نے قربانی کی، اپنی طرف سے دوسرا جانور قربانی کیا،
فرمایا میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جو مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی، اس کی طرف سے۔ اب یہ تو ہے قربانی، قربانی کا جانور لے رہے ہیں، اچھا جانور لے، عیب دیکھے جائیں، دوندا ہونا، دو دانت نظر آنا ضروری نہیں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یقینی بات ہے کہ یہ جانور 2 سال کا ہے، ورنہ ایک آدمی نے اپنے گھر میں پالا 2 سال کا ہے، پورے 2 سال کا، اس کے 2 دانت نہیں بھی آئے، اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ تو علامت کے طور پر ہیں تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ اس طرح ہے۔ اور جب قربانی کر رہا ہے تو نیت اللہ کی رضا ہو، گوشت کھانا نہ ہو، گوشت تول کر اتنا دو جی، کتنا گوشت ہوگا پھر ہم قربانی کریں گے، نا، اللہ کی رضا کے لیے ایک آدمی کر رہا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اب قربانی کر رہا ہے، اس قربانی پر یہ اجر۔ اور کون سے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی؟ وہ لنگڑا جانور جو اپنا پاؤں 10ویں ذی الحجہ کو زمین پر ٹیک کر نہیں چل سکتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ مریل اور کمزور جانور کہ جس کے پاؤں ٹانگ کے اندر گودا بھی نہیں ہے، اتنا مریل کمزور ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو کانا ہو گیا، آنکھ جس کی نکل گئی، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس کا سینگ جڑ سے نکل گیا، اوپر ٹوپی نکلی ہے کوئی حرج نہیں، سر جڑ سے سینگ نکل گیا، دماغ پہ اثر ہو گیا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح چند ایک جانور، اور میں نے پوری وضاحت لکھی ہے مدرسے کی طرف سے قربانی کے مسائل، وہ نماز کے بعد باہر ہمارے طلباء دیں گے، آپ اپنے گھروں میں لے جانا اور اس کو پڑھنا، کیا کیا قربانی کے مسائل، کس جانور کی قربانی ہوگی اور کس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو تفصیل سے آپ پڑھ لینا۔ اور دوسرا ایک عمل جو ان پہلے 10 دنوں میں کیا جاتا ہے وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ۔ پہلے کہتے تھے جی یوم عرفہ وہاں ہے یہاں نہیں، اس سال تو دونوں جگہ ایک ہی ہے، اس سال ایک ہی ہے سب جگہ۔ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ میرے آقا نے فرمایا 1000 روزوں کے برابر اس ایک روزے کا اجر ہے، اور فرمایا کہ اللہ سے امید ہے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دے۔ یہ بھی فرمایا میرے رب سے امید ہے 2 سال کے پے در پے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن یہ کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد سے جن کا تعلق ہے، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک وہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ تو دوسرا عمل یہ ہے یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا۔ اور تیسرا جو عمل ہے وہ ہے تکبیرات تشریق۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، عصر کی نماز کے بعد تک، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے زور سے پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا واجب ہے، لیکن واجب ہے۔ بھول گیا، اگر ابھی تک بات کسی سے نہیں کی، مسجد سے نہیں نکلا، سلام پھیرا، بات نہیں کی، بھول گیا، اب دوبارہ پڑھ لے وہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر باتیں شروع کر دی، مسجد سے نکل گیا، تو اب توبہ اور استغفار کر لے۔ تو یہ تکبیرات تشریق 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی فرض نماز کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی فرض نماز کے بعد تک، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ پڑھنا واجب ہے اور انہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو اجتماعی قربانی چل رہی ہے، بہت سارے حضرات نے اس میں حصہ لیا۔ ہم ایک خدمت کے جذبے کے تحت کرتے ہیں، آپ کی خدمت کا ایک موقع مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اجتماعیت برقرار رہتی ہے۔ تو ابھی بھی کل تک ہم اس میں لکھیں گے، جو لکھوانا چاہے لکھوا سکتا ہے، اور ہمارا ایک لمٹ ہے، وہاں پھر ہم اسٹاپ کر دیں گے۔ اور اس میں آپ یہاں بھی غربا میں جو ہے وہ حصہ وقف کر سکتے ہیں، مدرسے میں بھی حصہ وقف کر سکتے ہیں۔ اور ایک قربانی وہ ہوتی ہے جو ہم کشمیر میں کرتے ہیں ہر سال، اور وہ 30 کے قریب ہمارے جانور مختلف جگہوں پر کشمیر میں ہم انہیں کرتے ہیں۔ غربا، مساکین، فقراء
बेवाओं और यतीमों में हम तकसीम करते हैं, और जिन्होंने उनमें हिस्सा डाला होता है हम बाकायदा उसके जानवर नंबर जो रसीद पर लिखा हुआ है उसको व्हाट्सअप लिया होता है, हम उन्हें उसके जानवर नंबर की तस्वीर भी भेजते हैं, ये जानवर आपका है, कुर्बानी होने की वीडियो भी उसको भेजते हैं, गोश्त तकसीम होने की भी वीडियो भेजते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और यहाँ ईद के दिन जो आप कुर्बानी करें या दूसरे दिन, तो उसमें जो जानवर की खाल है वो जानवर की खाल कसाई को देना जायज़ नहीं, आप ख़ुद मुसल्ला बना सकते हैं, आप गरीब मिस्कीन को भी दे सकते हैं। और सबसे बेहतरीन इसका मसरफ मदरसा है जहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तलबा आते हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, फ़िक़्ह पढ़ते हैं, उनके साथ एक तावन हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह जैसे पहले तावन करते रहे आइंदा भी तावन करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात को अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा।